درود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ پھل دروداں دے آقا تو رویں واردہ، پھل دروداں دے آقا تو رویں واردہ، ذکر کردہ رویں نالے سرکار دا، منگتا بن کے رویں او دے دربار دا، منگتا بن کے رویں او دے دربار دا، منگتے آ تیرے کا سے بھرے رہن گے، پھل دروداں دے آقا تو رویں واردہ۔ نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم فرماتے ہیں ایک مرتبہ درود پڑھنے والا بندہ، جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں نا تو یہ دائیں کندھے پہ جو فرشتہ ہے یہ حرکت میں آ جاتا ہے، نیکیاں لکھتا ہے، اور کوئی گناہ سرزد ہم سے ہو جائے تو یہ دائیں والا بیٹھ جاتا ہے خاموش، کیونکہ اب اس کا کام نہیں، اب گناہ ہو گیا مجھ سے اگر سرزد تو نیکیوں والا خاموش بیٹھا ہے، اور برائیوں والا یہ بائیں کندھے والا حرکت میں آ گیا ہے۔ لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے، دائیں والا بھی مصروف ہو جاتا ہے، بائیں والا بھی مصروف ہو جاتا ہے، رب بھی توجہ فرما دیتا ہے۔ کیسے کہ جب بندہ ایک بار درود پڑھتا ہے، دائیں والا فرشتہ 10 نیکیاں لکھنے میں مصروف ہے، بائیں والا فرشتہ 10 گناہ مٹانے میں مصروف ہے، اور 10 درجے بلند میرا رب اس کی طرف توجہ فرما کے اس درود پڑھنے والے کے 10 درجے بلند کرنے میں مصروف۔ اگلے دن میں عرض کر رہا تھا ایک کل شریف کی محفل میں ہی افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ، اس کے بعد ہے استغفر اللہ، اپنے گناہوں کی رب کی بارگاہ میں بخشش مانگنا۔ یہ 2 وظیفے بڑے کمال کے ہیں، اور تیسرا وظیفہ جو سب سے زیادہ کمال کا ہے وہ آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ سب سے کمال ترین وظیفہ امتی کا اپنے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کا ہے۔ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، ایک دفعہ پھر میں تکلیف دینے لگا ہوں، اوپر سے مہمان آ رہے ہیں، بار بار تکلیف اس لیے دے رہا ہوں کہ پیچھے جو لوگ ہیں نا وہ تنگ نہ ہوں بیچارے، ان کی گردنیں پھلانگ کے لوگوں کو آگے نہ آنا پڑے۔ اگر آپ ابھی سے اٹھ کے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ جی جگہ تو ماشاءاللہ کافی ہے جی۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اب آپ موجود ہیں، ہم آپ کے سامنے درود پڑھتے ہیں، تو آپ کے وصال کے بعد آپ کا امتی جب درود پڑھے گا تو آپ تک وہ درود پہنچے گا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکتن، فرمایا اللہ رب العالمین نے ملائکہ کے ذمے لگایا ہے کہ سیاحین فی الارض، وہ زمین میں سیر کرتے ہیں، پھیل جاتے ہیں، اور یبلغون من امتی السلام، اور میری امت جب مجھ پر سلام پڑھتی ہے تو وہ فرشتے وہ سلام لے کے میرے پاس روزے کے اندر حاضر ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں یا رسول اللہ فلاں بن فلاں آپ پہ سلام بھیج رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں جو مصطفیٰ طائف کے بازاروں میں دین کی تبلیغ کرنے کے لیے جائیں اور آگے سے وہ بدماش ان کے پیچھے نوجوان بدماش لگا دیں اور وہ پتھر مارے اور حضور اتنے لہولہان ہو جائیں کہ آپ کے نالین مقدس آپ کے خون سے بھر جائیں، وہاں پہ ایک جگہ پہ بیٹھ گئے تو جبریل حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ رب فرما رہا ہے انہوں نے بڑی تکلیف دی آپ کو، اگر آپ اجازت دو تو ان 2 پہاڑیوں کے درمیان ان کو چکی کی طرح پیس کے رکھ دوں۔ حضور نے فرمایا نہ، وہ مجھے جانتے نہیں، یا اللہ اگر تو نے ان کے حق میں میری کوئی دعا قبول کرنی ہے میں بربادی اور تباہی کی دعا نہیں کرتا،
میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ وہ نبی جو آپ خود کو پتھر مارنے والوں کو جو نبی دعائیں دے رہا ہے، ذرا اندازہ لگائیں وہ اس امتی کو کیا دے گا جو امتی نماز کے بعد سونے مصطفیٰ پہ درود کے نذرانے بھی پڑھے اور حضور کی خدمت میں سلام بھی پیش کرے۔ اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا عنایت فرمائیں گے؟ سوال پیدا ہوا کیا آپ حضور جانتے ہیں؟ تو میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، حضرت امام شرف الدین بوصیری نے درود ہی تو پڑھا تھا نا، وہ حضور کی شان میں جو قصیدہ تھا جس کے انعام میں حضور نے چادر عطا فرمائی، اور چادر کی وجہ سے اس قصیدے کا نام ہی قصیدہ بردہ پڑ گیا۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ۔ وہ ایسا حبیب ہے کہ جن کی شفاعت کی امید کی جا سکتی ہے۔ لکل حول من الاحوال مقتحم، ہر مشکل حالات میں جس مصطفیٰ کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ حضرات محترم حضرت امام شرف الدین بوصیری نے یہ جو نعت عربی کے اندر لکھی ہے، اس کو بردہ شریف اس لیے کہتے ہیں کہ جب 140 شعر مکمل ہو گئے، رات کو سوئے تو کملی والے کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور نے فرمایا ہے بوصیری آج رات کو میری شان میں جو تو نے قصیدہ لکھا وہ سنا دے۔ جب امام بوصیری نے قصیدہ سنایا، حضور نے اپنی چادر انعام میں عطا فرمائی۔ جب امام شرف الدین بوصیری کو جاگ آئی تو رات کی آقا کی دی ہوئی چادر جسم پر موجود تھی، تو اس لیے اس نعت کا نام ہی بردہ شریف پڑ گیا کہ وہ بردہ، وہ نعت شریف، وہ قصیدہ شریف جس کے انعام میں نبیوں کے امام نے حضرت امام شرف الدین بوصیری کو انعام میں چادر عطا فرمائی تھی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صرف ربائی لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، 3 مصرے لکھتے ہیں، چوتھا بن نہیں رہا، تو کملی والے نے دیدار کرایا خواب میں۔ اے سعدی کیوں پریشان ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کی شان میں ربائی لکھنی تھی، 3 مصرے لکھے، چوتھا نہیں بن رہا۔ فرمایا جو 3 لکھے وہ پیش کرو۔ عرض کرتے ہیں بلغ العلا بکمالہ، وہ اپنے کمال سے بلندیوں پہ پہنچ گیا۔ کشف الدجی بجمالہ، جہاں سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اندھیرے ہوتے ہیں، وہاں اس کو کیسے نظر آیا؟ کشف الدجی بجمالہ، جو 70,000 بشریت کے پردے تھے وہ ہٹ گئے۔ معراج کی رات حضور نبی کریم اپنے حسن کی روشنی سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ حسنت جمیع خصالہ، جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا حسین ہے۔ جب یہ 3 مصرے سنائے، عرض کیا یا رسول اللہ پریشان ہو، اسی شان والا، اسی مقام والا، اسی انداز والا، اسی بحر کے اندر ایسے زوراور جملہ چوتھا بن نہیں رہا۔ حضور نبی کریم نے فرمایا سعدی اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ اگر تیرا نبی اتنی شان والا ہے کہ تو نے کہہ دیا بلغ العلا بکمالہ، اگر تیرا نبی اتنی شان والا ہے تو نے کہہ دیا کشف الدجی بجمالہ، اگر تیرا نبی اتنی شان والا ہے تو نے کہہ دیا حسنت جمیع خصالہ، تو اتنی شان والے نبی کے لیے چوتھے مصرے میں کہہ دو صلو علیہ وآلہ۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ربائی کا چوتھا مصرع نبیوں کے امام نے خود بنایا اور ساتھ ملایا۔ حضرت شیخ سعدی کی شاعری گلستان میں بھی موجود ہے، بوستان میں بھی موجود ہے، پر جو شہرت نصیب ہوئی ہے اس ربائی کو وہ کسی اور شعر کو نصیب کیوں نہ ہوئی؟ اس لیے کہ یہ ربائی 3 مصرے سعدی کی ہیں، چوتھا مصرع نبیوں کے امام کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعمال سنت والی جماعت کی مساجد کی جبین پر لکھا ہوتا ہے بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ روز 1000 مرتبہ درود پڑھا کرتے تھے حضور پہ۔ یہ بتانے لگا ہوں کہ نبی کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں؟ جب ان کی شادی ہوئی تو شادی میں مصروفیات ہوتی ہیں، 3 دن درود نہ پڑا۔ جب تیسری رات آئی سوئے تو خواب میں مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوا۔
اے قطب الدین شادی تو کرا لی، مجھے بھول گئے ہو، 3 دن ہوئے تیرا ہدیہ نہیں پہنچ رہا، پتا چلا کملی والے نے بتا دیا کہ میرا امتی جب اپنی تنہائی اور خلوت میں مجھ مصطفیٰ کو یاد کرتا ہے تو گنبد خضرا کے اندر تشریف فرما، مجھ محمد کو اس کی یاد کا پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا، آگے انہوں نے نقل کیا، حضرت شاہ ولی اللہ نے انفاس العارفین میں لکھا، صفحہ نمبر 41 ہے، انفاس العارفین شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے، اور اپنے خاندان ولی اللہ ہی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میرے والد حضرت شاہ عبد الرحیم وہ اتنے نیک آدمی، متقی اور پرہیزگار تھے کہ جب وہ بیمار ہوئے تو شدت کا بخار، حکیموں نے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، تو آپ تقریباً نیم بے ہوشی کی عالم میں ہیں، تو ان کے والد محترم آئے اور انہوں نے عرض کیا، انہوں نے فرمایا کہ اے میرے برخوردار، تمہارے پاؤں ہیں دروازے کی طرف اور تھوڑی دیر میں نبیوں کے امام جلوہ گر ہونے والے ہیں، نبیوں کے امام جلوہ گر ہونے لگے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں تھے، شاگرد پاس موجود تھے، انہوں نے اشارہ کیا کہ میری جو چارپائی کی پینتی ہے، پاؤں والی جو جگہ ہے، اس کو دروازے کی طرف سے ہٹا دو۔ جب دروازے کی طرف سے ہٹا دیا، تھوڑی دیر گزری، خوشبوؤں کا حلہ آیا، اتنے میں کائنات کے تاجدار آپ فرماتے ہیں کہ میرے سار سرانے کھڑے ہو گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے ملے، اور حضور نبی کریم جب مل رہے تھے آپ کی داڑھی مبارک میرے سینے پہ آئی، اسی وقت اچانک میرے دل میں، میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ کاش حضور نبی کریم کے منہ مبارک یا اسی قبیل میں سے کوئی چیز آج کبھی مجھے مل جائے۔ یہ لکھتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ میرے والد محترم لکھتے ہیں کہ حضور میرے اس خیال پر مطلع ہوئے، خیال دل میں آ رہا ہے اور حضور اس پر مطلع ہوئے، اور حضور نے اپنی داڑھی مبارک پہ ہاتھ پھیرا، 2 بال آئے، وہ 2 بال حضور نے میرے والد محترم کو دے دیے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہوئے جب، تو میں نے دائیں بائیں دیکھا تو مجھے بال نہیں ملے، میں پریشان ہو گیا کہ یہ خواب کا واقعہ تھا، کاش کہ یہ بال میرے پاس ہوتے۔ اتنے میں حضور پھر متمثل ہوئے اور حضور نے فرمایا برخوردار تیرے تکیے کے نیچے میں نے رکھ دیے ہیں، تکیہ اٹھاؤ۔ میں نے تکیہ اٹھایا تو نیچے 2 بال میں نے وہ لے لیے، لیکن جب میں نے دیکھا جب میں درود پڑھتا تھا وہ بال سامنے رکھ کر تو وہ جڑے ہوئے تھے، درود پڑھتے وقت وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے تھے۔ کہتے ہیں میں نے اپنی کتابوں کی الماری میں رکھا، اپنے چند علماء سے ذکر کیا تو 3 بندے میرے پاس آئے، میں نے ذکر کیا کہ میرے پاس حضور کے منہ مبارک ہیں، بال مبارک ہیں، انہوں نے کہا نہیں نہیں تمہارا وہم ہے، کسی اور کی ہوں گے، حضور کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ یار حضور نبی کریم کا یہ معجزہ ہے کہ آپ پہ بادل سایہ کرتا تھا، اگر ان بالوں کو باہر لے جاؤ بادل کا سایہ آ گیا تو سمجھنا یہ حضور کے جسم مبارک کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب بال لے کے باہر گئے تو آسمان بالکل صاف تھا، پتہ نہیں کہاں سے بادل کا ٹکڑا آیا، بالوں پہ سایہ ہو گیا۔ ایک مان گیا، 2 نے کہا کہ یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ حضرات محترم یہ جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں، پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھکی شریف یا حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب آپ بھیرا شریف، انہوں نے نہیں لکھا، یہ واقعہ شاہ ولی اللہ کا ہے اور اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے، علماء دیوبند نے لکھا ہے۔ تو میں نے کہا جتنا آپ مانتے ہیں اس سے آگے ہم بھی نہیں مانتے، ہم بھی اتنا ہی مانتے ہیں، فرق تو کوئی نہ رہا۔ جب آپ کے بزرگ آئے تو اس وقت سارا کچھ ممکن ہو جاتا ہے، اور جب ہم کسی بزرگ کے بارے میں بات کریں اس وقت بدعت بھی یاد آ جاتی ہے، شرک بھی یاد آ جاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے خود لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ 2 بندے جو تھے نا وہ نہ مانے، پھر بال باہر آئے، میں نے کہا دوبارہ لے جاؤ، جب دوبارہ لے گئے تو بادل پھر آ گئے، جو دوسرا تھا وہ بھی مان گیا، ایک رہ گیا،
میں نے کہا تیسری بار لے جاؤ، وہ تیسری بار پھر باہر لے گئے، پھر بادلوں کا ٹکڑا سامنے آ گیا، اوپر سایہ ہو گیا، تینوں مان گئے۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ ایک گروپ آیا، انہوں نے کہا زیارت کرنی ہے، میں چابی لگاتا رہا، چابی لگی نہیں الماری کو، تالا بھی وہی، چابی بھی وہی، تالا کھول نہیں رہا۔ وہ کہتے ہیں میں نے توجہ کی حاضرین کی طرف، روحانی توجہ کی، روحانی توجہ، تو مجھے محسوس ہوا کہ ایک بندہ جنبی ہے، میں نے اس کا پردہ رکھنے کے لیے نام نہیں لیا، میں نے کہا سارے غسل کر کے آؤ۔ جب وہ بندے سارے گئے غسل کر کے آئے، میں نے چابی لگائی، تالا کھل گیا۔ کملی والے پر درود اور سلام سب سے بڑا جو ہے نا ذریعہ ہے حضور کے ساتھ تعلق کو بنانے کا۔ آج بھی اگر آپ درود و سلام کی کثرت کریں گے، نبی کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس گفتگو کا صدقہ، نبی پہ درود و سلام کا صدقہ ہم سب کی حاضری اللہ قبول کرے، اور اس حاضری اور اس درود و سلام کا صدقہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العالمین لواحقین کو مرحومہ کی اس جدا